السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں کامیاب انسان بننے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں کامیاب انسان بننے کے لیے باز کی طرح دین اور دنیا کو دونوں ساتھ میں لے کے چلنا ہے۔ پائلٹ بن کے دین کا کام آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ اگر میں مجھے پائلٹ بننا ہے تو پھر مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ بہت ہی بڑھیا سوال، اور میں شاید یہ کہنا آپ سے بھول گیا کہ جس پروفیشن میں یا جس جاب میں ہوں، اللہ کے فضل سے مجھے اس پروفیشن میں رہتے رہتے جتنی بھی بڑی بڑی مسجدیں ہیں جو دنیا میں، سب میں نماز ادا کرنے کا موقع ملا۔ استنبول میں سب سے بڑی صوفیہ مسجد ہے، وہاں پر اللہ کے فضل سے میں نے نمازیں پڑھی۔ موروکو میں ایک اس سے بھی بڑی مسجد ہے جو کہ سمندر کے کنارے ہے، میں نے وہاں نمازیں پڑھی۔ ابو دھابی میں سب سے بڑی مسجد ہے، وہاں پر نمازیں پڑھی۔ انڈونیشیا، ملیشیا، موریتانیہ، کینیا، نائجیریا، دبئی، عمان، کویت، پاکستان، ابھی جس فی الحال میں گیا تھا ساؤتھ افریقہ۔ تو یہ ساری جگہوں پہ جہاں جہاں میں گیا، جہاں جہاں مجھے مسجدیں ملی، وہاں پر مجھے نمازیں پڑھنے کا موقع ملا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جب آپ اس پروفیشن میں آتے ہیں تو آپ دین کے ساتھ رہ کے دین کو آگے بڑھانے کا بھی کام کر سکتے ہیں۔ نمبر 2 کہ مرین پائلٹ کیسے بنتے ہیں؟ مرین پائلٹ بننے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ایک کیپٹن بننا پڑے گا۔ کیپٹن بننے کے لیے آپ کو 12ویں تک سائنس میڈیم میں پڑھنا پڑے گا، اچھے پرسنٹ لانے پڑیں گے، منیمم 60%۔ پھر آپ کو ایگزام دینا پڑے گا، آل انڈیا ایگزام۔ اس کے بعد میں آپ کو سلیکشن ہوتا ہے، 3 سال آپ پڑھائی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایز اے ٹرینی جاتے ہیں کیڈٹ، اور آلموسٹ 10 سے 12 سال لگتے ہیں آپ کو کیپٹن بننے کے بعد۔ جب آپ کیپٹن بن جاتے ہیں تو 2 سال کا منیمم ایکسپیرینس لگتا ہے کیپٹن بننے کے بعد، پھر آپ پائلٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، مرین پائلٹ بن سکتے ہیں۔ تو یہ تھوڑا لمبا سفر ہے لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ سفر ہے۔ اگر آپ اس راہ میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کروں گا کہ آپ سائنس اسٹریم میں لے کے چلیں، ایگزام کلیئر کریں، اور اللہ چاہے اور اللہ کی وجہ سے آپ کے سارے جو دروازے کھلتے رہیں۔ شکریہ۔ کوئی بنانے کی بات نہیں ہے، تم معلوم کر سکتا آپ کریے، ٹھیک ہے جی؟ زور سے بولو۔ یہ معلوم کر رہے ہیں، ان کا سوال ہے کہ جب آپ پڑھنے نہیں جاتے تھے کیا آپ کی والدہ آپ کی پڑھائی کرتی تھی؟ جی، میں والدہ سامنے بیٹھی ہے، میں یہ ضرور آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ایسا کوئی آئٹم گھر میں نہیں بچا جس سے میری پٹائی نہیں ہوئی۔ اور اللہ کا شکر ہے، اور اللہ سے دعا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میری پٹائی ہوئی۔ پٹائی ہونے کے بعد جب پٹائی ہوتی تب تو اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن آج یہ لگتا ہے کہ ہاں، انسان کی زندگی میں، بچوں کی زندگی میں ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ کیونکہ جب ہم آپ کے عمر کے تھے، جب آپ جس عمر میں ہیں، تو شرارتیں جو ہوتی ہیں وہ ایک نارمل چیز ہے۔ جی جی۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے اس ایج میں کہ اس کی لمٹ کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگ، یہ ہمارے بڑے ہی جانتے ہیں۔ تو جب بھی بڑے بزرگ آپ کو ڈانٹیں، آنکھ دکھائیں یا اسٹک سے 1-2 لگا بھی دیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ آپ کو کچھ بنا رہے ہیں۔ تو ہاں، پٹائی ہماری بھی ہوئی، کیونکہ ہمارے 2 بیٹے، ہمارے بھائی اور بہن بھی تھی، تو کبھی کبھی ہمیں ان کا بھی حصہ مل جاتا تھا، تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمیں پٹائی کیوں ہو رہی ہے۔ بعد میں پتہ چلتا تھا کہ شاید ان کے حصے کی پٹائی ہمیں مل گئی۔
تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہ بہت ہی اچھا، لیکن ہمیں ہماری والدہ نے، ہمارے بزرگوں نے ہماری بہت کیئر کی، ہمیں بہت اچھی طرح چیزیں سکھائی. جب ہم 6ویں میں تھے، 6th میں تھے، تو ہمیں جماعت میں بھیجا گیا، اور تب سے ہمارا جماعت کا جو شروعات ہوئی. جماعت اس لیے بھیجا گیا کہ وہ چاہتی تھی کہ ہم نمازیں سیکھیں، ہم قرآن شریف کی تلاوت سیکھیں، ہم لوگوں سے ملیں، ہم لوگوں سے سیکھیں کہ دین کیا ہے، شریعہ کیا ہے، اور دین پہ چلنے کی کیا راہ ہوتی ہے. تو ہمارا لاکھ لاکھ شکر ہے والدہ کا اور ہمارے بزرگوں کا، جنہوں نے ہماری پٹائی بھی کی، ہمیں ڈانٹا بھی، اور ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم آپ کے سامنے آج بیٹھ سکیں. جب آپ شپ چلاتے ہیں سمندر میں تو آپ کو کبھی خطرہ یا کبھی ایسا کچھ ہوا؟ انہی کا حق ہے ساحل پہ جو طوفانوں میں رہتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ چاہے وہ سمندر ہے، چاہے آپ آسمان ہے، دقتیں آپ کے ساتھ آئیں گی، اور بڑی بڑی دقتیں آئیں گی. لیکن انسان کو اللہ کے فضل سے ایک ایسی کوالٹی ڈیولپ کرنی چاہیے جس کو انگلش میں کہتے ہیں ریزیلینس. مجھے اس کا اردو میں یا ہندی میں اس کا ترجمہ نہیں آتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ ریزیلینس ایک کوالٹی ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دقتیں یا پرابلم، چیلنجز آپ کی زندگی میں آئیں، تو آپ اسمال وداؤٹ اینی ڈیمیجز، کوئی بھی ڈیمیج ہوئے بنا اس پرابلم سے کیسے ابھر کے آ سکتے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو اور اسٹرانگ اور پختہ بنا سکتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں اور آپ کو موٹیویٹ کروں گا، انکریج کروں گا سب کو، کہ آپ اپنی کوالٹی اس ٹائپ سے بنائیے کہ جب بھی آپ کے ساتھ پرابلم، چیلنجز، دقتیں آئیں تو آپ اس سے ابھرنے کی کوالٹی رکھیں، اور اپنے آپ کو اور پختہ، اسٹرانگ اور سالڈ بنائیں، تاکہ آپ اور بھی چیلنجز لے سکیں. تو جب ہم سمندر پہ جاتے ہیں تو 12-12 15-15 میٹر کی ویوز آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، دقتیں آتی ہیں، لیکن جہاز کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ٹرین ہوتی ہے کہ ہم ان طوفانوں کو پار کرتے ہوئے بھی اپنے کام میں مشغول رہتے ہیں اور اپنا کام کمپلیٹ کرتے ہیں. یہ جو پڑھنے کا ٹائم ایک معنی نہیں رکھتا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا کنسنٹریشن کتنا بنتا ہے. کنسنٹریشن کا ہندی میں مجھے یا اردو میں نہیں پتا، کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دماغ جو ہے، ذہن، وہ اسی چیز میں رہنا چاہیے. بعض لوگ 12-12 گھنٹے پڑھتے ہیں، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ ذہن میں نہیں رہ پاتا، یا وہ ذہن سے جب چاہیے نکال نہیں پاتے. بعض لوگ صرف 3-4 گھنٹے پڑھتے ہیں، لیکن وہ اتنا زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ زیادہ ان کو ٹائم دینے کی ضرورت نہیں، اور وہ نکالنے پڑتے ہیں. تو میں اس کو انگلش میں بتانے کی کوشش کروں گا آپ کو. 3 ٹائپ کی میموری ہوتی ہے. میموری جو چیز دماغ میں ہوتی ہے، کہ ایک تو آپ نالج، انفارمیشن دماغ میں ڈال رہے ہیں، اس کے بعد ریٹینشن، کہ دماغ میں رکھ رہے ہیں 1 دن 2 دن 1 سال 10 سال 100 سال، اور اس کے بعد میں ریپروڈکشن، کہ کب آپ میموری کا وہ پارٹ، نالج کا وہ پارٹ نکال سکے جب آپ کو ضرورت ہے. ان تینوں چیز کے لیے میرے حساب سے کنسنٹریشن بہت ضروری ہے. اس کا مطلب جب آپ پڑھائی کریں تو صرف پڑھائی کریں، جب آپ کھیلیں تو صرف کھیلیں، جب آپ یاد کریں تو صرف یاد کریں. جب آپ یہ کریں گے اس کے بعد ریپیٹیشن بہت ضروری ہے. جیسے آپ حفظ کر رہے ہیں، آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں، 10 بار کر رہے ہیں، 100 بار کر رہے ہیں، اور وہ آپ کے ذہن میں جا کے چلا ہے. جب بھی آپ آیتیں پڑھیں گے یا جب بھی آپ قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اپنے آپ آٹومیٹکلی وہ چیز آتے رہی. لیکن
اگر آپ نے ریپیٹیشن بند کر دیا, ریویژن بند کر دیا, وہ چیزیں غائب ہو جائیں, یعنی کہ آپ اس کو ریپروڈیوس نہیں کریں گے. تو کنکلوژن یہ ہے کہ چاہے آپ 3 گھنٹہ پڑھیں یا 12 گھنٹے پڑھیں, آپ کو واقعی ہی کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھنا ہے. میں نے آپ کو زیادہ دیر تک پڑھنے کی اس لیے کہا کہ جب آپ کے جیسے آپ ہیں ویسے کافی کروڑوں بچے, جب وہ 6 گھنٹے پڑھ سکتے ہیں اور آپ 6 گھنٹے پڑھیں گے تو یہ نارمل ہے, آپ کو رزلٹ نہیں ملے. تو اگر آپ کو چیتے کی طرح آگے بڑھنا ہے تو آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی, ٹائم اور زیادہ لگانا پڑے گا, ڈبل, تاکہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ میں, تاکہ آپ ان سے آگے نکل سکیں. تو یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کا جج کرنے کی کوالٹی کتنی ہے. چاہے آپ 4 گھنٹے پڑھیں یا 12 گھنٹے پڑھیں, محنت ضروری. شکریہ.